السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، رواہ البخاری۔ وقال علیہ الصلاة والسلام، لا تحقرن من المعروف شیئا، رواہ مسلم۔ وقال علیہ الصلاة والسلام، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، رواہ الترمذی۔ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ فرمان خدا گے لوگوں
غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرمان خدا کے لوگوں غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی عجیب چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں، خود خدا نے نبی سے فرما دیا کہ پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، نقش قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ محبت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس تصور کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں سچا عاشق رسول بنائے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ موت تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے محبت سے، ادب سے، عظمت سے درود شریف پڑھتے رہیں گے۔ درود شریف پڑھنا کوئی معمولی چیز نہیں، بندہ جب کوئی نیکی کے کام کرتا ہے تو داہنی طرف جو نیکی لکھنے والا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے وہ نیکی لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھنا شروع کرتا ہے۔ لیکن درود شریف ایسا قیمتی عمل ہے کہ بندہ جب درود شریف پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے مشغول ہو جاتے ہیں، نیکی لکھنے والا 10 نیکیاں لکھتا ہے اور گناہ لکھنے والا 10 گناہ مٹاتا ہے۔ یہ وہ مبارک عمل ہے جس کی برکت سے دونوں فرشتے مشغول ہو جاتے ہیں۔ اوہو، آقا کی شان کے تو کیا کہنے، ہم نے ابھی اتنی سب نظمیں سنی، آقا کی شان تو بڑی نرالی شان ہے، آقا کی شان کے کیا کہنے، آقا کے مقام کے کیا کہنے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے جب چہرے مبارک کی باری آئی، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، والضحیٰ، پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ مفسرین نے اس کے 3 ترجمے کیے، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس کا یہ ترجمہ کیا، والضحیٰ، پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ اللہ کرے جو ہمارے نبی کا چہرہ اللہ کو پسند آیا تھا، اللہ کرے وہ نبی کا چہرہ ہمیں بھی پسند آ جائے۔ واللیل اذا سجا، پیارے نبی جی
آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم، لعمرک پیارے نبی جی آپ کی عمر مبارک کی قسم، فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم۔ اللہ اپنی قسم کیسے کھا رہا ہے وہ دیکھو، فلا وربک پیارے نبی جی مجھے تیرے رب کی قسم۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی وہ مکہ مکرمہ میں، یہ وہ مبارک سرزمین ہے جس سرزمین کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، اور اس سرزمین پر ہمارے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں۔ اس سرزمین کی بھی اللہ قرآن کریم میں قسم کھاتا ہے، یوں فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے اخلاق بہت بلند پائے کے تھے، اللہ اس کی قسم بھی قرآن کریم میں کھاتے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آقا کی شان کے کیا کہنے، آقا کے مقام کے کیا کہنے، سیرت لکھنے والے سیرت لکھتے لکھتے تھک گئے، آپ کی شان میں بیان کرنے والے بیان کرتے کرتے تھک گئے، اخیر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ پیارے نبی جی اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ تاجدار مدینہ فخر دو جہاں رسول عربی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ آقا کی شان کے کیا کہنے، ہمارے نبی مکہ میں تو قرآن میں اس کا تذکرہ، آقا بدر میں تو قرآن میں اس کا تذکرہ، ہمارے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں تو قرآن میں اس کا تذکرہ، ہجرت فرما رہے ہیں تو قرآن میں اس کا بھی تذکرہ، غار ثور پر تو قرآن میں اس کا بھی تذکرہ، قبا میں تو قرآن میں اس کا بھی تذکرہ، مدینہ میں تو قرآن میں اس کا بھی تذکرہ، بدر میں تو قرآن میں بھی اس کا تذکرہ، احد میں تو قرآن میں اس کا بھی تذکرہ، خندق میں تو قرآن میں اس کا بھی تذکرہ، آقا بنو قریظہ میں تو قرآن میں اس کا بھی تذکرہ، آقا صلح حدیبیہ میں تو قرآن میں اس کا بھی تذکرہ، بیعت رضوان کا موقع تو قرآن میں اس کا بھی تذکرہ، فتح مکہ میں تو قرآن میں اس کا بھی تذکرہ، خیبر میں تو قرآن میں اس کا بھی تذکرہ، تبوک میں تو قرآن میں اس کا بھی تذکرہ، حجۃ الوداع میں تو قرآن میں اس کا بھی تذکرہ۔ ارے آقا دنیا چھوڑ کر تشریف لے جا رہے ہیں، قرآن میں اس کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اس پیارے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، کہاں کامیابی تلاش کر رہے ہیں؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ میری دنیا بھی بہتر بنا دے اور میری آخرت بھی بہتر بنا دے، ہر ایمان والے کی یہ چاہت ہے، میری بھی سوچ آپ کی بھی سوچ، کیا کریں؟ فرمایا دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں نوساری سے آ رہا تھا تو راستے میں بورڈ آ رہا تھا کہ ابھی چکھلی آئے گا، پھر بورڈ آیا کہ ولساڑ آئے گا، ایسے اندر جانا ہے، پھر ادواڑا کا بورڈ آیا، پھر دمن کا بورڈ آیا۔ سوال ہوتا ہے جنت کا بھی کوئی بورڈ ہے کہ یہ جنت میں جانے کا راستہ؟ کہا اس کا بھی بورڈ ہے۔ کون سا بورڈ ہے؟ فرمایا حضور کے نقش قدم صلی اللہ علیہ وسلم۔
فرمایا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ کہ ہمارے نبی کی نقل اتاریں گے۔ ارے ایگزام میں بچے نقل اتار کے پاس ہو جاتے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا کہ کاپلی مار کے پاس ہو گئے، حضور کی کاپلی مار کے پاس نہیں ہوں گے، حضور کی نقل اتار کے پاس نہیں ہوں گے۔ اور اگر بچے نے کسی غلط لکھنے والے کی نقل اتاری تو فیل۔ اگر ہم نے حضور علیہ السلام کی نقل اتاری تو دنیا میں بھی ہمیں سکون ملے گا اور اللہ ہماری آخرت بھی بہتر بنائے گا۔ اور اگر ہیروں کی اور کرکٹروں کی نقل اتاری تو دنیا کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہاں انسان بے چین رہے گا، پریشان رہے گا، تڑپتا رہے گا۔ ارے میرا عزیزو، یہ اے سی جو ہے نا، یہ دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتا، یہ چمڑی کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ زندگی چیزوں سے خوبصورت نہیں ہوتی۔ اچھی گاڑی لے لینے سے، اچھا نام کما لینے سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی۔ اچھے کپڑے استعمال کرنے سے، برانڈیڈ گھڑی خریدنے سے، اور بار بار نئی نئی بائک کے بدلتے رہنے سے، نئے موبائل کے استعمال کرنے سے، 7 8 10 12 گاڑیوں کے ہونے سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی، اس سے زندگی میں بہار نہیں آتی۔ فرمایا کہ چیزوں سے زندگی میں بہار نہیں آتی، پھر بہار کس چیز سے آتی ہے؟ میرا دبئی جانا ہوا، وہاں ہمارے دوست ہیں، ان کے پاس 90,000 روپے کی قلم تھی، لیکن اس سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی کہ 90,000 کی قلم ہو تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ نہ، مرسیڈیز اور اوڈی ہو اور ہٹو بچوں کا شور ہو اور لوگ سلام کرتے ہو تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی؟ نہ، کوئی عہدہ مل جائے تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی؟ کہا نہ، اچھا بنگلہ بنا لیں اور اچھی گاڑی خرید لیں، اچھا شو روم بنا لیں اور ہمارے بچے ویل سیٹ ہو جائیں اور ہر بچوں کا اچھا مکان ہو جائے اور بچوں کی شادی وغیرہ ہو جائے، کیا زندگی خوبصورت ہو جائے گی؟ کہا نہ، زندگی چیزوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، پھر زندگی کیسے خوبصورت ہوتی ہے؟ فرمایا تاجدار مدینہ فخر دو جہاں رسول عربی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے سے زندگی خوبصورت ہوتی۔ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ انٹرویو لینے والے پریشان، جنید یہ کیا کیا؟ آپ تو ہیرو تھے، آپ تو پورے ملک میں مشہور ہے، آپ جہاں جاتے ہیں وہاں آپ کا اکرام ہوتا ہے، ایک نوجوان عزت چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، یہ تینوں چیزیں اللہ نے آپ کو نصیب کی ہے، آپ کیوں یہ 4-5 کروڑ کی ایڈ کو ٹھکرا رہے؟ جنید کیا ہو گیا کہ کیوں سادگی پر آ گئے؟ آپ کا تو ایک نام تھا، آپ کو کس چیز کی کمی تھی؟ جنید جمشید نے کہا سب کچھ تھا، میرے پاس سکون نہیں تھا، مجھے سکون کی کمی تھی، میرا دل بے چین تھا۔ خدا اللہ تعالیٰ نے خیر میرا عزیزو، پھر جنید جمشید رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کو چینج کیا۔ پھر کیا ہوا؟ تھوڑے سے حالات آئے، اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ میرا جنید پکا ہے یا نہیں۔ ارے ہم لوگ تربوز لینے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ذرا کاٹ کے بتا اچھا ہے یا نہیں۔ اللہ نہیں آزمائے گا کہ میرا بندہ پکا ہے یا نہیں، اور آزمائش پیچھے لے جانے کے لیے آتی ہے؟ نہ، 10ویں کلاس کی ایگزام 11ویں کلاس میں لے جانے کے لیے آتی ہے، 9ویں کلاس میں لے جانے کے لیے نہیں آتی۔ آزمائش اور امتحان انسان کو آگے لے جانے کے لیے آتے ہیں۔ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ صبر کرتے گئے، کہتے ہیں ایک وقت وہ آیا کہ میری ماں کی دوائی کے لیے میرے پاس 100 روپے نہیں تھے، لیکن کہا کچھ بھی ہو جائے، سکون دیکھا ہے، کامیابی دیکھی ہے، حضور کی نقل اتاری ہے، حضور کی نقل اتارنے والا پیچھے دنیا کو مڑ کے دیکھا نہیں کرتا۔ پھر کہتے ہیں او ہو، پھر اللہ نے مجھے کامیابی دی اور دیکھتے ہی دیکھتے میری 100 برانچ ہو گئی، دیکھتے ہی دیکھتے
ایک وقت تھا ایک ملک میں میرے گانے کے بورڈ لگتے تھے، اللہ نے وہ دن دکھایا کہ مینا عرفات مزدلفہ میں جے جے کے نام کے بورڈ لگتے تھے، جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کی ٹور۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے، جب گانا گاتا تھا اللہ کا نہیں ہوا تھا، ایک ملک میں مشہور تھا، توبہ کی، ٹرننگ پوائنٹ لیا، اللہ اس کے رسول کا دیوانہ ہوا، اللہ نے پوری دنیا میں مشہور کر دیا، اللہ نے ان سے نظمیں پڑھوائی۔ اگر جنید جمشید عقل کے گھوڑے دوڑاتے اور سوچتے کہ جنید اب تیرا کیا ہوگا، ارے اللہ کی محبت میں کھو جائے گا تو سوچنے کی کیا ضرورت ہے کیا ہوگا، اللہ کہاں سے کہاں لے جائے گا، اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو آج اللہ سے سچی توبہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، لیکن اللہ آج ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جنہیں اللہ آج معاف کرنے کے لیے ایک دم تیار ہے، لیکن وہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قبرستان میں جو سوئے ہوئے ہیں نا جو حضرات، وہ آج اللہ سے معافی مانگنے کے لیے ایک دم تیار ہے، رونے کے لیے تیار ہے، اور آنسو ختم ہو جائے تو خون کے آنسو رونے کے لیے تیار ہے، اپنے آپ کو پورا اللہ پر فدا کر دینے کے لیے تیار ہے، لیکن آج اللہ ان کی سننے کو تیار نہیں ہے۔ کیا بات ہے، ایگزام ختم ہو گئی، ریزلٹ کے وقت تھوڑی سنوائی ہوتی ہے، اور ایگزام میں پتہ نہیں چلتا، سر صحیح لکھنے والے کی تعریف نہیں کرتا اور غلط لکھنے والے کی برائی نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایگزام کی جگہ ہے، وہ ریزلٹ کے وقت پتہ چلتا ہے کس کے کتنے پرسنٹیج آئے۔ جو قبر میں چلے گئے ان کی حقیقت کی آنکھیں کھل گئی، انہوں نے آخرت کے بہت سے مناظر دیکھ لیے، آج وہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، انہیں افسوس ہے، انہیں پچھتاوا ہے، انہیں ندامت ہے کہ میں کیا کر کے آیا، میرے پاس اتنا اچھا موقع تھا اللہ کو منانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے صلح کرنے کا، اللہ کے ہو جانے کا، مسجدیں میرے قریب تھی، اذان کی آوازیں میرے کان میں پڑھتی تھی، اور مجھے سمجھانے والے آتے تھے، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت میرے قریب ہو رہی تھی، گشتیں ہو رہی تھی، ملاقاتیں ہو رہی تھی، مجھے کیا ہو گیا، میں کاش میں کیا کر کے آیا، قریب میں مدرسے تھے، میں بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتا، مجھے بھی یہاں تاج پہننے کا موقع ملتا، ایک کاش میں کیا کر کے آیا، وہ اگر رونا ختم ہو جائے، خون کے آنسو بھی رو لے، تو بھی آج یہ سوچنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اور میرا عزیزو، اللہ تعالیٰ نے 7 سمندر بنائے ہیں، اس کے باوجود بندے کے آنکھ سے نکلنے والے ایک ایک آنسو کے قطرے سے اسے پیار ہے، اسے محبت ہے، رونے والوں کی بہت قدر ہے اللہ کے دربار میں۔ یوں فرمایا، ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو۔ صحابہ کرام نیکیاں کر کے روتے تھے، اور ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے، وہ نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، کیا پتا ہماری نیکی قبول ہوگی یا نہیں، کیا پتا ہم اللہ کو پسند آئیں گے یا نہیں، وہ نیکیاں کر کے روتے تھے، اور ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے۔ میرا عزیزو، یہ دنیا چھوڑ دینے کی جگہ ہے۔ امام صاحب کہہ رہے تھے نا، یہ پروگرام اس لیے ہے تاکہ زندگی بدلے، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ جوانوں کا ایک بہت بڑا مجمع ہے، یہ عاجز گزارش کرتا ہے کہ اپنی جوانی اللہ پر فدا کرو، اپنی جوانی اللہ پر فدا کرو، اپنی جوانی اللہ پر فدا کرو۔ یوں فرمایا، کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو،
جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو، کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ آج موقع ہے لمبے لمبے سجدے کرنے کا، آج موقع ہے اللہ کا قرآن پڑھنے کا۔ میرا عزیزو، بچپنا تو کھیل کود میں اور غفلت میں گزر گیا، یہ جوانی کا موقع بہت اچھا ہے۔ فرمایا پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا۔ سوچا تھا کہ جوانی اللہ پر فدا کروں گا، کیا پتا تھا جوانی بڑی دیوانی ہوتی ہے۔ تو جوانی غفلتوں میں گزر رہی ہے، اور شیطان یوں کہتا ہے ابھی تھوڑا سا رک جا، ابھی ہیرو کی کرکٹروں کی نقل اتار لے، ذرا ماڈرن زندگی گزار، عیاشیوں کے ساتھ زندگی گزار، پھر جب تو بوڑھا ہو جائے نا پھر توبہ کر لینا، پھر مسجد کا کھونٹا بن جانا، پھر داڑھی رکھ لینا، پھر اللہ اس کے رسول کو راضی کر لینا۔ اللہ کو تو راضی کرنا ہی کرنا ہے، لیکن بعد میں کریں گے۔ یہ بات کرتے کرتے کتنے لوگ قبر کی زینت بن گئے، اور یوں فرمایا کہ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے، لیکن بڑھاپا آیا ہی نہیں، موت نے انہیں جوانی میں پکڑا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا۔ سوچا تھا بڑھاپے میں اللہ کو راضی کروں گا، کیا پتا تھا بڑھاپا سوگر لائے گا، پریشر لائے گا، ٹینشن لائے گا، ہارٹ کی تکلیف لائے گا، گھٹن کا درد لائے گا، کمر کی تکلیف لائے گا، ہو سکتا ہے صحیح معنوں میں پیشانی بچھانے کے قابل نہ رہوں۔ کہا پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا۔ ذرا یاد تو کر، پھر بڑھاپے نے آ کے تجھے کیا کیا ستایا۔ اے انسان یاد رکھنا، اجل یعنی موت کر دے گی بالکل تیرا صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ اجل نے نہ چھوڑا، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ کے اشعار اپنی زبان میں سنا رہا ہوں۔ اجل نے نہ چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے فاتح سا سکندر بہارا، کہ موت نے نہ کسرا کو چھوڑا نہ دارا کو چھوڑا، کسرا جیسی حکومت بھی ختم ہو گئی، موت کے سامنے آ کے وہ بھی ہار گئی۔ اور کہ انسان اس کو یاد کر، سکندر جو سب سے بڑا فاتح تھا دنیا کا، جہاں سے گزرتا گیا فتح کرتا ہی چلا گیا، کامیابی اس کے قدم چومتی چلی گئی، لیکن جب انتقال کا وقت آیا وصیت کرتا ہے جب مجھے غسل دیا جائے اور جب مجھے کفن پہنایا جائے تو ذرا میرے دونوں ہاتھ کو باہر خالی رکھ دینا، تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح سکندر اعظم خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ ہم لوگ بھی خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، کیا ساتھ لے جائیں گے؟ فرمایا کہ انگلینڈ میں پاؤنڈ ڈالر چلتے ہیں، امریکہ میں ڈالر چلتے ہیں، فرانس میں یورو چلتے ہیں، دبئی میں درہم تو سعودی عرب میں ریال چلتے ہیں۔ تو انسان یاد رکھ کہ قبر میں اچھے اعمال چلتے ہیں، قبر کی کرنسی اچھے اعمال ہے، اس کی کمائی کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اے انسان، یہ دنیا کہیں تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ دنیا کی رونق، یہ دنیا کی بہاریں، یہ دنیا کی محفلیں، یہ دنیا کی مجلسیں، یہ شو روم، یہ بنگلے، یہ عہدے، یہ پیسوں کی فراوانی اور یہ موبائل کا ٹکڑا کہیں تیری قبر کو جہنم کا گڑھا نہ بنا دے، اور یہ
یہ نیٹ کی فراوانی کہیں تیری آخرت کو برباد نہ کر دے۔ اے انسان تو ذرا اپنی موت کو یاد رکھ، تیرے آس پاس والوں کو دیکھ، وہ کہاں چلے گئے، تیرے پردادا کہاں چلے گئے، ان کے ابا کہاں چلے گئے، ان کے ابا کہاں چلے گئے۔ ارے دمن کے رہنے والے 200 سال پہلے والے وکیل کہاں چلے گئے، 300 سال پہلے والے پروفیسر کہاں چلے گئے، 400 سال پہلے والے انجینئر کہاں چلے گئے، 500 سال پہلے والے سائنسدان کہاں چلے گئے، 600 سال پہلے والے اللہ والے کہاں چلے گئے، 700 سال پہلے والے علماء کہاں چلے گئے، 800 سال پہلے والے زمیندار کہاں چلے گئے اور ان کے وہ دستاویز کہاں چلے گئے، 900 سال پہلے والے بادشاہ کہاں چلے گئے، 1000 سال پہلے والے بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک اور بڑے بڑے ٹرسٹی اور متولی یہ کہاں چلے گئے۔ انسان اس دنیا کو چھوڑ کے تجھے بھی جانا ہے، اپنی موت کو بھول کر کوئی کام نہ کرنا۔ لیکن ہمارا عجیب حال ہے، ہم اپنی پلاننگ میں ہر چیز شامل کرتے ہیں، اپنی موت کو بھول جاتے ہیں۔ اسی کو فرمایا جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے۔ ہر جگہ عبرت کے سامان موجود ہے، ہر بنگلہ بتا رہا ہے کہ یہاں سے کوئی بڑا گیا ہے، ہر مسجد بتا رہی ہے کہ یہاں کے کئی مصلی قبر کی زینت بن چکے ہیں، ہر دکان بتا رہی کہ یہاں سے کوئی بڑا گیا ہے۔ اللہ پھر بھی کیوں سمجھ نہیں آتا ہمیں؟ تو کہا سمجھایا شعر میں، جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھے کیا ہوا پتا ہے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے دنیا کی رنگ و بو نے۔ کیا کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ جو محل معمور تھے اب ہے وسو نے؟ کیا تجھے وہ وقت یاد نہیں کتنے لوگوں کے بنگلے بنے تھے، وہاں یاسین شریف کا ختم ہوا تھا، آئس کریم کھلائی گئی تھی اور لوگ انہیں مبارکباد دے رہے تھے، اور یاد نہیں کیا اسی ہال میں ایک دن ان کا جنازہ بھی رکھا تھا، وہاں لوگ ان کی زیارت کر رہے تھے، ان کے گھر کے باہر ایک دن کرسیاں تھی، آئس کریم کھلائی جا رہی۔ کیا وہ وقت یاد نہیں جب ان کے گھر کے باہر کرسیاں لگی ہوئی تھی اور اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، کوئی کہہ رہا ہے میرا باپ چلا گیا، میرا ابا چلا گیا؟ کیا تجھے تیرا گھر بھی اللہ کو یاد نہیں کرواتا؟ کیا تو اللہ کی قدرت کو بھول گیا؟ کیا تو اللہ کی طاقت کو بھول گیا؟ کیا تو اپنی موت کو بھول گیا؟ یہ دنیا اتنی اچھی لگ گئی؟ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، مچھر نہیں کہا مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ جالے ہوتے ہیں نا 10-15، کئی محنت کے بعد مکڑی جالا بناتی ہے، انسان 2 سیکنڈ میں ایسے جھاڑو گھما کے اس کی ساری محنت پر پانی پھیلا دیتا ہے۔ کہا انسان تو دنیا بنانے میں لگا، ایسی دنیا جو چھوڑ دینے کی جگہ ہے، جو دل لگانے کی جگہ نہیں۔ کہا ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا۔ یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ آخرت ہے۔ اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے فاتح سا سکندر بھی ہارا، موت کے سامنے آ کر سکندر جیسا فاتح بھی ہار گیا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ کیا تجھ کو یہی دھن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ؟ کیا تجھ کو یہی دھن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ؟ میری ہر چیز شاندار ہو، میری پرسنالٹی شاندار ہو، میرا گھر اچھا ہو، میری گاڑی اچھی ہو، کیا تجھ کو یہی دھن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ؟ ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے آخری غسل کے لیے کسی اور کا محتاج ہو جانے والا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے کفن کا پہننے والا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے
دفن ہو جانے والا کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ عقل مند یہاں سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ کل اس وقت دنیا میں ہوں گے یا قبر کے اندر ہوں گے نہیں پتا۔ اور یاد رکھنا موت اٹل حقیقت ہے، مسلمہ فیصلہ ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو وزارت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو حامان کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو جیم کی محنت کے ذریعے سے اور قوت بازو کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو رستم پہلوان کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو حکمت و دانائی کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا، حکمت کے زور پر ٹالا جا سکتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی۔ اور اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو بیویاں کبھی بھی اپنے شوہروں کو مرنے نہیں دیتی۔ اور اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو مائیں کبھی بھی اپنے لخت جگر کو مرنے نہیں دیتی۔ لیکن چونکہ موت اٹل حقیقت ہے، جسے اپنی موت یاد ہے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، اور دنیا کی محبت نکلتی ہے تو فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تمام برائیوں کی جڑ کیا؟ تو کہا دنیا کی محبت۔ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے کیا چاہا جا رہا؟ کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے۔ خانقاہوں کی محنت کے ذریعے کیا چاہا جا رہا؟ کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے۔ مدارس کی محنت کے ذریعے کیا چاہا جا رہا؟ کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے۔ جمعیت کی مبارک محنت کے ذریعے سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ کہ مخلوق خدا کی ایسی خدمت کرو کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی موت کو یاد رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ کہ یہ جوانی اللہ پر فدا کریں گے۔ اور جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کر رہے ہیں وہ ذرا خوشخبری بھی سن لیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دے، جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دے، اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں کہ مئی کی سخت گرمی ہو اور انسان ٹریفک میں پھنس جائے، چلچلاتی دھوپ، سورج اوپر، 47 ڈگری گرمی، اور انسان پسینے میں شرابور، اور مسجد کے قریب آیا، مسجد میں اے سی چالو تھا آدھا گھنٹے سے، اور اے سی کے نیچے آ کے کھڑا ہوا، اسے کتنا اچھا لگتا ہے، وہ کیسا سکون محسوس ہوتا ہے، کتنا اطمینان ملتا ہے۔ کیا بات ہے کہ مئی کی گرمی سے اے سی ملا، تو قیامت کے دن اس وقت کو یاد کرو جب لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، سورج ایک دم قریب ہوگا، بہت سے لوگ گھٹن کے بل، بہت سے لوگ آدھے پیٹ تک، بہت سے لوگ کندھوں تک پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت اگر کسی کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے تو وہ اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب سمجھے گا۔ فرما رہے کہ جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دے، اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ پھر جنید جمشید رحمت اللہ علیہ نے اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کیا، پھر وہ دنیا سے گئے تو دنیا کے لوگ اتنے روئے اور ایسے روئے کہ اپنے رشتہ داروں کے انتقال پر ایسے نہیں روئے، ایسے اللہ نے لوگوں کی آنکھوں سے ان کے بارے میں آنسو نکلوائے کہ جنید جمشید چلا گیا۔ وہ بڑی شان کے ساتھ گئے، بادشاہ بھی اس شان کے ساتھ نہیں جاتا، اس شان کے ساتھ دنیا سے گئے، شہادت کی موت لے گئے، اور قبرستان کا مالی کہتا ہے بھائی ان کی جب قبر کھودی گئی نا تو قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی۔ کون آ رہا ہے؟ حضور کا عاشق آ رہا ہے۔
حضور کا عاشق آ رہا ہے، اخلاص والا آ رہا ہے، تقوی والا آ رہا ہے، اور ایک دم کیچڑ میں سے صاف شفاف پانی میں ڈائی لگانے والا آ رہا ہے۔ دنیا کے اندھیرے کو، دنیا کی رونق کو، رونق موجود ہے، بہار موجود ہے، محفلیں موجود ہے، مجلسیں موجود ہیں، کمپنیاں موجود ہے، پیسے کی ریل پیل سامنے ہے، لیکن حقیقت سمجھنے آنے کے بعد اب ٹرننگ پوائنٹ ہے، اب ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ بمبئی جانا ہے، واپی سے ٹرین میں بیٹھے، غلطی سے احمد آباد کی ٹرین میں بیٹھ گئے، نوساری پہنچ کے افسوس ہوا، مجھے تو بمبئی جانا تھا، میں تو احمد آباد جا رہا ہوں، اور افسوس کر کے پھر بھروچ کے اسٹیشن پہ افسوس کیا، پھر بروڈا پہ افسوس کیا۔ اس سے بمبئی نہیں پہنچے گا جناب، وہ تو نوساری میں افسوس ہوا تو اتر جا آپ وہاں سے، ٹکٹ لے اور بمبئی جا تو بمبئی پہنچے گا۔ مجلسوں میں بیٹھے گا، اللہ کے راستے میں وقت لگائے گا، افسوس ہوگا، ٹرننگ پوائنٹ لینا چاہیے، لیکن افسوس کر کے اگر بیٹھ جائیں گے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ وہ تو پورا ٹرننگ پوائنٹ ہمت سے اللہ کی محبت میں قدم ڈال رہا ہوں، اب میں اپنی زندگی کو چینج کر رہا ہوں، اب میری کوئی لائف سٹائل نہیں، اب میں تاجدار مدینہ کی نقل اتاروں گا، میں ان کا غلام ہوں۔ ہمارے نبی کے خلاف کوئی بولے تو مجھے برداشت نہیں ہوتا، اور میں خود نبی کے طریقے کے خلاف کروں۔ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن جب وہ وقت آئے گا، جب حضور کے ہاتھوں جام کوثر ملے گا، اس وقت کہیں اللہ کے رسول یہ نہ کہہ دے جا دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، آج مجھے بھی تیرا چہرہ پسند نہیں ہے، جا۔ اس وقت کیا ہوگا میرا عزیزو؟ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ قبر کا مالی کہتا ہے کہ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کی قبر پر روزانہ 600 لوگ تو ایصال ثواب کے لیے آتے ہیں، 600 لوگ۔ ہمارے یہاں جنازے میں 600 لوگ نہیں ہوتے، اور جمعہ کے دن 3000 لوگ روزانہ ایصال ثواب کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کیسی عزتوں سے نوازتے ہیں۔ اگر ارے کوئی اللہ کا ہو کر تو دیکھیں، اللہ کو منا کر کے تو دیکھیں۔ فرمایا من کان للہ کان اللہ لا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ہو گئے تو اللہ بایزید کے بھی ہو گئے، جنید بغدادی اللہ کے ہو گئے تو اللہ جنید کے ہو گئے۔ فضیل بن عیاض جو صرف ڈاکو نہیں بلکہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، انہوں نے توبہ کی اور فضیل اللہ کے ہو گئے تو اللہ فضیل کے بھی ہو گئے۔ بشر حافی یہ تو پولیس والے تھے، شراب کے نشے میں گھومتے تھے، انہوں نے توبہ کی، بشر اللہ کے ہوئے تو اللہ بشر حافی کے بھی ہو گئے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کے ہو گئے، اللہ مولانا الیاس صاحب کے ہو گئے۔ اور ایک گانے والا، ڈانس کرنے والا، فلمی اداکار، جب اس جنید جمشید نے توبہ کی اور جنید جمشید اللہ کا ہو گیا تو اللہ جنید کے بھی ہو گئے۔ اور دمن والے اگر توبہ کریں گے اور دنیا والے توبہ کریں گے اور اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ ہمارے بھی ہو جائیں گے۔ اللہ آج ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جوانوں نے کیسی جوانی اللہ پر فدا کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک واقعہ یاد آیا، دل کو ہلا دینے والا واقعہ، ذرا دھیان سے سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ امام حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اللہ کے عاشق گزرے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں اتنی سخت گرمی تھی اور ایسی چلچلاتی دھوپ تھی کہ باہر کوئی انسان تو انسان جانور بھی نظر نہیں آتا تھا راستے پر۔ حضرت فرماتے ہیں اتفاق سے مجھے ایک کام سے باہر نکلنا پڑا، جب میں باہر گیا حضرت کہتے میں نے دور سے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے۔ حضرت دھیان سے دیکھنے لگے، اتنی سخت گرمی اور یہ کون آ رہا ہے؟ حضرت نے دیکھا کوئی گھسیٹتا آ رہا ہے۔ وہ قریب آئے، حضرت نے دیکھا کہ یہ تو کوئی نوجوان ہے، اس کے دونوں پیر نہیں ہیں، اور اتنی سخت گرمی میں اور ایسی سخت زمین، سخت گرمی والی زمین میں جو آگ اگل رہی ہو، یہ نوجوان سرین کے بل گھسیٹتا آ رہا ہے۔
حضرت کے قریب آیا، حضرت رک گئے، سلام کیا، تعارف ہوا. حضرت نے کہا بھائی صاحب آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت میں تو حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اچھا آپ حج کرنے جا رہا ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیا جذبہ، کیا ولولہ، کیا شوق کہ میں حضرت میں تو حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت نے کہا دیکھو ابھی گرمی بہت ہے، ظہر کا وقت، دوپہر کا وقت ہے، آپ ذرا میرے گھر آرام کر لیجئے، آپ عصر کے بعد چلے جانا. تو کہنے لگا حضرت وہ ہے نا میں تو حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ تو سواری پر آتے ہیں، مجھے تو اسی طرح گھسیٹتے گھسیٹتے جانا ہے، آپ میرا راستہ چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حج کے دن چلے جائیں. حضرت نے کہا ایک کام کر، میں تیرے لیے سواری کا انتظام کر دیتا ہوں. ہو وہ تو لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا حضرت میں تو آپ کو بڑا عقل مند اور بڑا ہوشیار سمجھتا تھا، مجھے یہ تو بتاؤ ایک نوکر نے، ایک ملازم نے اپنے سیٹ کو ناراض کیا ہو تو کیا اس کے پاس سواری سے جانا اچھا لگتا ہے یا چل کر جانا اچھا لگتا ہے؟ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی، حضرت نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. حضرت ہٹ گئے بیچ میں سے، وہ چلا گیا گھسیٹتا گھسیٹتا، عشق میں، اللہ کی محبت میں دیوانہ. اب کافی وقت کے بعد حج کے مہینے آئے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی سال مجھے حج کی سعادت نصیب ہوئی. حج کے ارکان ادا کرتے کرتے میں مینا میں پہنچا اور میں نے بھی شیطان کو کنکری ماری. شیطان کو کنکری مار کے جب میں باہر آیا تو میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ایک طرف گول طریقے پر جمع ہیں. حضرت نے ایک شخص کو ہاتھ مارا اور کہا آپ لوگ یہاں کیوں جمع ہیں، کیا بات ہے؟ کنکری تو آپ لوگوں نے مار لی ہے. اس نے کہا حضرت یہاں تو کوئی نوجوان ہے اور وہ اللہ سے مناجات کرنے میں اور باتیں کرنے میں ایسا مست ہے اور ایسی دیوانے وار اللہ سے باتیں کر رہا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرنے میں مست ہے اور یہ مجمع اس کی باتیں سننے میں مست ہے. حضرت فرماتے اچھا مجھے بھی دیکھنے دو. حضرت کو راستہ دیا گیا، حضرت نے دیکھا تو حضرت کی حیرت کی انتہا نہ رہی. یہ وہی نوجوان تھا جس کے دونوں پیر نہیں تھے اور سرین کے بل گھسیٹتا گھسیٹتا آ رہا تھا اور کہا تھا حضرت میرا راستہ نہ روکو، کہیں ایسا نہ ہو حج کے دن چلے جائے، میں تو اپنے رب کے شاہی دربار میں جا رہا ہوں. حضرت فرماتے میں سننے لگا کیا کہتا ہے. ہو کہنے لگا اللہ آپ نے بڑی مہربانی فرمائی کہ آپ نے مجھے حج کروایا، آپ مجھے مینا لے گئے، عرفات لے گئے، مزدلفہ لے گئے. اللہ آپ نے بڑی مہربانی فرمائی کہ اللہ آپ نے مجھے طواف کروایا، مجھے حجر اسود کا بوسہ دلوایا، مجھے صفا مروہ کی توفیق عطا فرمائی، مقام ابراہیم کے قریب سجدے کرنے کی آپ کے سامنے توفیق عطا فرمائی. اللہ آپ کا احسان ہے، آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے. اور اللہ آپ کو پتا ہے کہ یہ شیطان کو میں نے کنکری مار کر میں نے اس سے دشمنی کا اظہار بھی کر لیا ہے. اور اللہ میرے آس پاس سب مالدار لوگ کھڑے ہیں، یہ میرے آس پاس سب مالدار لوگ کھڑے ہیں. اللہ ابھی قربانی کا وقت آیا ہے اور یہ لوگ جا کے قربانی کریں گے اور اللہ آپ کو پتا ہے میں غریب انسان ہوں، میرے پاس یہ حرام کی چادر کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ میں بھی قربانی کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. اللہ آج میں اپنی ذات کو آپ پر قربان کرنا چاہتا ہوں، آج میں اپنی ذات کو آپ پر قربان کرنا چاہتا ہوں، آج میں اپنی ذات کو آپ پر قربان کرنا چاہتا ہوں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی زبردست مناجات کرنے لگا اور کہنے لگا اللہ آج میں اپنی ذات کو آپ پر قربان کرنا چاہتا ہوں. پھر بلند آواز سے کلمہ پڑا اور اس کی روح پرواز کر گئی. لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی. وہ تو جوانی قربان کر گیا، میں تو فدا کرنے کو کہہ رہا ہوں، میں تو توبہ کرنے کو کہہ رہا ہوں. وہ اپنی پوری جوانی اللہ پر قربان کر گیا. کیا ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے؟ میرا عزیزو گناہ چھوڑنا بہت اصل ہے، بہت اصل ہے. تو طے کریں انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. پچھلے جو بھی ہم سے گناہ ہو گئے، غلطی ہو گئی، اس پر توبہ کرے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ اور پختہ عزائم کرے. دل کی حاضری کے ساتھ
جب بھی دعا کریں دل کی حاضری کے ساتھ کریں، اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے کی پوری پوری نیت کریں۔ لوگ کیا کہیں گے یہ نہ دیکھیں، میری بیوی کیا کہے گی، نا نا نا، یہاں تو راج اللہ کا اور رواج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، رواج معاشرے کا نہیں، رواج خاندان کا نہیں، رواج دوستوں کا نہیں، رواج کمپنیوں کا نہیں، رواج ہمارے سیٹ کا نہیں، جس کے ہاں جاب کر رہا ہوں اس کا رواج نہیں، زمین اللہ کی، راج اللہ کا، اور رواج حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کو مانو، اللہ کی رسول کی مانو۔ ارے میں ایک تختی آپ کو سناؤں، ہو سکتا ہے میرے دل میں بھی حضور علیہ السلام کی محبت بڑھ جائے اور آپ کے دل میں بھی محبت بڑھ جائے۔ دیکھو تختی حضور کی شان میں کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے، الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ جو ہے نا وہ آ رہا ہے، تو سا نے کہا ارے جناب یہ تو ثروت والا آ رہا ہے، تو جیم نے کہا یہ تو جلیل القدر آ رہا ہے، بڑی ہاں نے کہا ارے جناب یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے، خاں نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہا ہے، تو دال نے کہا کہ دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، تو را نے کہا یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے، تو زا نے کہا یہ تو زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا کہ ساقی کوثر آ رہا ہے، تو بڑی شین نے کہا کہ شافع محشر آ رہا ہے، تو صاد نے کہا یہ تو صادق و امین آ رہا ہے، ضاد نے کہا کہ ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، تو تا نے کہا جو طاہر و مطہر ہے نا وہ آ رہا ہے، تو زا نے کہا ارے فکر نہ کرو یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا کہ عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا کہ غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، تو فا نے کہا یہ تو فقیروں کا مولا آ رہا ہے، تو بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے، تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا کہ لولا کا مخاطب آ رہا ہے، تو میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو نون نے کہا کہ نبیوں کا امام آ رہا ہے، تو واو نے کہا کہ والضحیٰ آ رہا ہے، تو چھوٹی ہاں نے کہا کہ جو ہادی برحق ہے نا وہ آ رہا ہے، تو یا نے کہا کہ یاسین آ رہا ہے، یا نے کہا کہ یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے، تو یا نے کہا ارے یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی تھوڑی حضرت ابوبکر دیوانے تھے، ایسے ہی تھوڑی سارے صحابہ ہمارے نبی کے دیوانے تھے۔ ارے پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول، بس یہ پروانے کو پھدی کو کیا چاہیے؟ اسے لائٹ چاہیے، اسے روشنی چاہیے۔ پھدی کیا تلاش کرتی ہے؟ پروانے کا چراغ تلاش کرتے ہیں۔ بلبل کیا تلاش کرتی ہے؟ پھول تلاش کرتی ہے۔ صدیق اکبر کیا تلاش کرتے ہیں؟ کہ حضور کو تلاش کرتے ہیں۔ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول، بس صدیق اکبر کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور اللہ معاف فرمائے ہمارے لیے موبائل، انٹرنیٹ، یوٹیوب، فیس بک، اللہ ہماری حفاظت، اللہ ہمیں بچائے ان فتنوں سے۔ یہ امت نیٹ پر فدا ہو گئی، فجر تا عیشہ سب قضا ہو گئی۔ یوں سمجھا کہ موبائل نے دنیا کو ہم سے قریب کر دیا، ارے جناب یہ ہمیں اللہ کی نظر سے گرا گیا۔ ایسا نہ ہو یہ موبائل کے ٹکڑے کی وجہ سے کہیں قبر میں سانپ بچھو آ جائے اور ہم پھنس جائے۔ موبائل میں گناہ کرتے وقت انسان وہ سارے دروازے تو بند کر لیتا ہے جہاں سے مخلوق دیکھتی ہے، کیا وہ دروازہ بند کر سکتا ہے جہاں سے خالق دیکھتا ہے؟ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے
تجھے آسماں سے. ابھی ہم اللہ کا ذکر کریں گے 5-10 منٹ کے لیے پوری دل کی حاضری کے ساتھ, پوری محبت کے ساتھ. 2 منٹ کی میں ایک بات بتاؤں, اس کے بعد ہم اللہ کا ذکر کریں گے. بہت اہم بات, اور آج کی مجلس کی یہ سب سے قیمتی بات, ذرا دھیان سے سن لے. آپ نے نام سنا ہوگا حجاج بن یوسف رحمت اللہ علیہ کا. آپ نے نام سنا ہوگا حجاج بن یوسف رحمت اللہ. حجاج بن یوسف, اس کا ظلم بڑا مشہور تھا. یہ گورنر تھا, یہ طواف کر رہا تھا, اچھے کام بھی کرتا تھا, ظلم بھی کرتا تھا, اور ظلم کبھی ٹکتا نہیں ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں پوری دنیا گھوما, 2 آدمی کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا. حضرت کون سے 2 آدمی کا؟ ایک وہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو, ایسا کوئی نہیں ملا. دوسرا وہ جس نے اللہ کے نام پر خرچ کیا ہو اور غریب ہو گیا ہو, ایسا بھی مجھے کوئی نہیں ملا. ہمارا عجیب حال ہے بھئی, کیا ہے کہ یہ صدقے کا بکرا ہے, کیا ہے بھئی یہ غریب کو صدقہ دے رہے ہیں, کیا ہے تو یہ غریب کو دے رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ, کیا ہوا؟ ہمارے گھر میں ایکسیڈنٹ ہوا, میری امی بیمار ہو گئی, بھئی کیا ہے؟ یہ مرغی کا صدقہ دے رہے. کیا ہوا؟ گھر میں یہ حالات آ گئے. اچھی بات ہے صدقہ دینا, لیکن میرا عزیزو حالات آنے سے پہلے ہی صدقہ دے دو نا, تاکہ وہ حالات آئے نہیں. ہم تو انتظار کرتے کہ حالات آئیں گے نا پھر بکرا دیں گے صدقہ. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. حجاج بن یوسف طواف کر رہا, اور اس کی طواف کا تقریباً 5واں چکر اس نے عجیب منظر دیکھا. ایک نابینا دعا کرتا ہے, اللہ میری بینائی لوٹا دے, اللہ میری بینائی لوٹا دے, اللہ میری آنکھیں لوٹا دے. حجاج بن یوسف اس کے پاس کھڑا رہا اور اسے کہا, بھائی تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ اس کو تو دکھتا تھا نہیں. اس نے کہا, مجھے کیا پتا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا, میں حجاج بن یوسف ہوں. نام سنتے ہی کانپنے لگا, ایک دم تڑپنے لگا. حجاج بن یوسف؟ بولے ہاں. بولے دیکھ, یہ میرا تقریباً 5واں چکر چل رہا ہے, 2 چکر باقی ہے. ایک پولیس کو, شرطی کو, تیرے پاس سپاہی کو کھڑا رکھتا ہوں, اور تو دعا مانگ رہا ہے اللہ میری بینائی لوٹا دے. بہت اچھی دعا ہے, لیکن میرے طواف ختم ہونے تک یہ جو تیری بینائی نہیں آئی تو حجاج آج تیری گردن اڑا دے گا. یہ کہ حجاج بن یوسف نے طواف شروع کر دیا. اب حجاج کا ظلم تو مشہور تھا, وہ نابینا جو رویا اللہ کے سامنے. اللہ, آج تک تو آنکھوں کا مسئلہ تھا, اب تو گردن کا مسئلہ آ گیا ہے. اللہ, آج تک آنکھوں کا مسئلہ تھا, یہ زندگی کا مسئلہ آ گیا. اللہ, حجاج کا طواف ختم ہونے کو یہ میری گردن اڑا دے گا. او میرے مالک, میری بینائی لوٹا دے. آپ کے ہاتھ میں, آپ جسے چاہے اسے بینائی دے سکتے ہیں. او اللہ, میرا کیا ہوگا؟ اللہ, یہ حجاج کا طواف ختم ہونے کو ہے, اس کا پولیس والا یہاں کھڑا ہے, میں کہیں جا بھی نہیں سکتا. اللہ, بینائی تیرے ہاتھ میں, تو لوٹا دے. اللہ, یہ حجاج کے آنے کی تیاری ہے, بینائی لوٹا دے. ادھر حجاج بن یوسف کے طواف کا ختم ہونا, اور ادھر نابینا کی بینائی کا آنا. حجاج بن یوسف نے کہا, میرے بھائی پہلے تو جس طرح دعا کرتا تھا نا آرڈر کے طور پر, پوری زندگی بھی کرتا رہتا تو شاید قبول نہیں. تجھے ذرا دھمکی دی, اور یہ تیری دل کی جو حاضری آئی, زبان کے ساتھ دل شامل ہوا, دیکھ کیسے اللہ کی مدد آئی. تو میرا عزیز ہو, جب بھی دعا کریں, چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کریں. 2 سال کا بچہ جتنا ہمیں پہچانتا ہے نا, اتنا بھی ہم اللہ کو نہیں پہچان رہے. ہر بات کہتا ہے ابو ابو, امی امی, اتنا بھی ہم اللہ اللہ نہیں کر رہے. ارے معاف کرنا, ایک عورت جتنا اپنے شوہر کو پہچانتی ہے نا, اتنا بھی ابھی ہم اللہ کو نہیں پہچان رہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. ابھی ہم اللہ کا ذکر کریں گے اور انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. یہ عمل کا وقت آیا ہے, پورے دھیان سے, پورے جذبے سے اللہ کو اپنا درد بتائے. اللہ, میں عاشق بننا چاہتا ہوں, آج توبہ کرنا چاہتا ہوں, اور طے کریں انشاءاللہ اس مسجد میں کہ آج اللہ کو یہاں سے منا کے اٹھیں گے. یہ 10-15 منٹ جو ہمارے پاس ہے, اس کو بہت غنیمت سمجھے. آنکھوں کو بند کر دیجیے اور اپنی گردن کو جھکا لیجیے. شیطان فوراً کہے گا, کتنی دیر بیٹھے گا؟ اسے کہیں, دوستوں میں بہت بیٹھا, دکانوں پر بیٹھا, بزنس میں بیٹھا, ڈاکٹروں کے پاس ویٹنگ میں بیٹھا, میری سعادت ہے کہ اللہ کی محبت میں بیٹھا ہوا ہوں. سارے آنکھوں کو بند کر لیں, آزو بازو کوئی نہ دیکھیں. ہر ایک اپنی قبر کو یاد کرے, اپنی آخرت کو یاد کرے. ابھی تک جو غفلت ہو گئی تھی اسے یاد کریں.
سوچے کہ اللہ نے جو موقع دیا تھا اگر اس کو وصول کر لیتا تو آج کیسا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا. ایک آج 14-15 سال کی عمر میں ہی سچی پکی توبہ کر کے اللہ کا ولی بن گیا ہوتا. اس وقت گناہ کم تھے میرے پاس اچھا موقع تھا. میرے ساتھ پڑھیں اللہ جل جلالو. میرے ساتھ پڑھے، آواز سے پڑھے، درد سے پڑھے، بالکل شرمائے نہیں. پڑھے اللہ 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 اللہ. پڑھتے رہے، شرمائے نہیں، آواز سے پڑھے، درد سے پڑھے. یہ اللہ سن رہے ہیں، بے شک سن رہے ہیں. بچہ بھی بڑی محبت سے کہتا ہے او میرا ابو جی، تو باپ کو بھی رحم آ جاتا ہے. ارے لوگ گالی بولتے ہوئے نہیں شرماتے، ہم اللہ اللہ کرتے ہوئے کیوں شرمائیں؟ یہ تو نوجوان لوگ ہیں. پیچھے سے بھی آواز سے پڑھے، درد سے پڑھے، اپنی طلب بتائے نا اللہ کو کہ اللہ آج تک میں گراک کے سامنے بولتا رہا، دنیا کی محبت آئی، آج میں آپ کی تعریف کر رہا، آپ کو پکار رہا ہوں. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. پڑھتے رہے. پڑھتے رہے. ایک کاش یہ کلمہ موت کے وقت جاری ہو جائے. یہ کلمہ بہت وزنی ہے، ساری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، یہ پلڑا جھک جائے. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی آنکھوں کو بند رکھیں، اپنی گردن کو جھکائے رکھیں، تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے. یہ تصور کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. دوران مراقبہ اگر اپنا کوئی گناہ یاد آ جائے، اللہ کے سامنے آنسو بہا لے. جو اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ کسی اور کے سامنے اسے رونے نہیں دیتے. اللہ کی محبت میں اور اللہ کے خوف سے رونا یہ تاجدار مدینہ کی مہا سنت ہے. پتہ نہیں کہاں ہوں گے، زندگی کی شام ہو جائے گی، اچانک ہی ملک الموت آ کے پکڑ لیں گے، ہمارے سارے کے سارے پلان دھرے کے دھرے رہ جائے. کتنوں کے ابا چلے گئے، کیا واپس آئے؟ کتنوں کی ماں چلی گئی، کیا وہ واپس آئی؟ کوئی 1000 سال سے، کوئی 2000 سال سے، کوئی 5000 سال سے سوئے ہوئے. یہ تھوڑی سی دنیا کی رونق کو دیکھ کے ہمیشہ کی آخرت کو برباد کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی کا سودا ہے؟ انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے، اللہ کو کیا حساب دے سکتے؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا میرے بندے تیرے اتنے گناہ کے باوجود میں نے 70 کی چادر ڈالی تھی، تو یاد رکھ اس وقت کو، ورنہ کوئی تجھے دیکھتا نہیں، تیرے سے باتیں کرتا. تجھے عزت و بھری زندگی دی تھی، تجھے کھانا دیا تھا، یہ تو بتا تو میری محبت میں کیا کر کے آیا؟ اللہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں سوائے گردن جھکانے کے، ندامت کے. اللہ تیرے عاشق کیسے گزرے. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کو گواہ بنا کر کہا اے اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے زندگی کے 73 سال ایسے گزارے کہ میرے دل میں تیرے علاوہ کوئی اور نہیں تھا. اللہ ہمیں زندگی کے 73 سیکنڈ کا نہیں پتا. اگر تو نے پوچھ لیا میرے بند کوئی ایسا سجدہ تو بتا جس میں تیری پیشانی کے ساتھ دل بھی بچھی ہو اور میرے علاوہ کسی اور کا اس میں خیال نہ آئے. اے اللہ جب پتھر پر پانی گرتا ہے اس میں بھی سوراخ ہو جائے. یہ ہمارا دل کیسا سخت ہو گیا. اللہ ہماری آنکھیں خشک ہو گئی. ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھنے بھی تیار. جب ملک الموت آئیں گے اور ہمیں اچانک آ کے پکڑیں گے، آنکھیں کوئی اور بند کرے گا، ہاتھ کوئی اور سیدھے کرے گا، پیر کوئی اور سیدھے کرے گا. اب گھر میں مشورے ہو رہے، پلاننگ ہو رہی، مسجد میں بورڈ لگ رہا ہے. آج تک لوگوں کی انا للہ کی خبریں پڑھتے تھے، آج ثاقب کی انا للہ کی خبریں پڑھی جا رہی. کوئی قبر کھودنے کے لیے جا، ایک طرف پانی گرم ہو، دکاندار اطمینان سے آرام سے بیٹھا ہوا ہے، کوئی پوچھتا ہے کفن کا کپڑا ہے، وہ بھی ہل جاتا ہے. کیا ہوا؟ کہا تیرا دوست چلا گیا، میرا دوست چلا گیا، سمجھ میں نہیں آتا، وہ تو جوان تھا. کہا جناب وہ بغیر سمجھے ہی سب چلے جاتے ہیں.
تاجدار مدینہ چلے گئے تو کیا تیرا دوست رہ جائے گا؟ پھر گرم گرم پانی ہمارے اوپر ڈالا جائے گا، اور میں نے دیکھا ہے گنجی کو تو کینچی سے پھاڑ کے نکالتے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں قریب میں ایک استاد نیا نیا بنگلہ بنایا تھا، 3 چھوٹی بچی، ایک تو 1.5 سال کی بچی، 35 سال کی عمر ہو گئی، صبح 7 بجے پڑھانے کے لیے آئے، دوپہر میں گھر میں کھانا تیار، کھانے کا وقت، کیا پتا تھا استاد کو میں نہیں جاؤں گا، میرا جنازہ جائے گا گھر میں۔ اور وہ چھوٹی بچی جو باپ کی دیوانی تھی، وہ کہتی ہے ابے تو پپا نے جو انہیں بیک لاگے۔ اللہ مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے سامنے ایک آدمی، اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے اور تیری اور نماز میں کھڑا تھا، اور ہم ہیں دونوں ہاتھ ہیں موبائل میں مبتلا، جس انگلیوں سے تسبیح پڑھتے تھے اسی سے آج آپ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ اللہ جی، ایک شخص میرے پاس آیا، اپنی داستان پہلے کی سنانے لگا، کہتا ہے مولانا میں آپ کو کیا بتاؤں، میری 5 بچیاں، ایک مرتبہ ہمارے گھر میں فاقے جیسا منظر ہو، دوپہر کا وقت آیا، چائے بسکٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا، چائے روٹی کے علاوہ، رات میں بھی چائے روٹی، دوسرے دن بھی چائے روٹی، تیسرے دن بھی چائے روٹی، 5ویں دن بھی چائے روٹی، کہنے لگا ہے نا 7ویں دن بھی چائے روٹی، 8ویں دن بھی چائے روٹی۔ اللہ یہ کہہ کہ وہ رونے لگا کہ میرے 5 بچیوں کے زبان ایک شکایت نہیں، اور اللہ ہم ہیں کہ دسترخوان بھرے ہوئے ہیں اور ہم دعاؤں کو بھول۔ پھر کہتا ہے 10واں دن تھا، دوپہر کا وقت، چائے روٹی کھا، میرا سیٹ آیا، اچانک دروازہ کھولا اور کہتا ہے یہ چائے روٹی کھانے کا وقت ہے تو اللہ معاف کر دینا۔ وہ کہتے اللہ میں نے جھوٹ بول دیا کہ دال چاول کھا لیے تھے 11 بجے، 12:30 بجے بچیوں کا بھوک لگی تو چائے روٹی کھا لی، تو کہتے میری بڑی بچی رونے لگی، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ سیٹ نے کہا کیوں روتی ہے؟ کہا یہ میرا ابو آپ کو جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے 10 دن سے کچھ نہیں کھا، صرف چائے روٹی پہ ہمارا گزر، ہمارے گھر میں چاول کا ایک دانہ، میرا ابو منع کرتے ہیں صرف اللہ کو کہنا، کسی اور کو نہیں کہنا۔ اور اللہ ہم کہتے ہیں کہ ہم حالات میں ہیں، حالانکہ نعمتوں میں۔ اللہ ایسے لوگ اگر ہمارے حساب کتاب میں ہم سے آگے ہوں گے، اور آپ نے پوچھ لیا دیکھ تیرے دور کا آدمی ایسی تکلیفیں اٹھا کر آیا اور تجھ پر میں نے نعمتوں کی بارش برسائی، تو کیا کر کے آیا میری محبت میں؟ صرف گناہی کرتا آیا، صرف نافرمانی کرتا آیا۔ کہاں ہے تیری دولت؟ کہاں ہے تیری جائیداد؟ کہاں ہے تیری پراپرٹی؟ کہاں ہے تیرے بچے وہ ڈاکٹر انجینئر وکیل؟ آج کہاں؟ وہ تیرے دستاویز کہاں ہے؟ وہ تیرے نوکروں پر کا ظلم آج کہاں ہے؟ رہا میں دن رات غفلتوں میں، عبث یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کیا
پتا اللہ ہم میں سے آپ کو کون پسند ہے اور کون ناپسند ہے، کیا پتا کس کو کلمہ ملنے والا ہے، کون ایمان کے ساتھ جانے والا ہے۔ یوں فرمایا اگر موت کے وقت اللہ خوش ہے تو موت سے بڑا خوشی کا کوئی پیغام نہیں، اور اگر موت کے وقت اللہ ناراض ہے تو موت سے زیادہ غمگین کوئی پیغام نہیں۔ اللہ ہم تو فجر کی نماز میں بھی غائب ہوتے ہیں۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل میزان پر، جب تلیں گے عمل میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ کون فیل ہے، کون 90 اپ لے گیا ہے، کون پرموشن پاس، اللہ ہمیں اپنے فضل سے پرموشن پاس کر دینا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائے سچے دل سے دعا کریں، الحمدللہ رب العالمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں لیکن باطن میں نہایت ہی گندے ہیں۔ اللہ صاف ستھرے لباس میں گندا دل چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ ویسے تو یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں، لیکن آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، اور آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں۔ اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن اللہ آپ ہی کو کہتے ہیں، سجدہ آپ ہی کے سامنے کرتے ہیں۔ اللہ ہم نے دیکھا کہ ایک ماں کے جب 5-6 بچے ہوتے تو جو بچہ سب سے گندا ہوتا ہے ماں اسے سب سے پہلے نہلاتی ہے، غسل کراتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے، پیار کرتی ہے۔ اللہ آپ کے بندے تو بہت ہیں، ان میں ہم سب سے گندے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی غسل توبہ کرا دیجئے، تقوی کا لباس پہنا دیجئے، اپنی محبت کی خوشبو لگا دیجئے، ہمیں بھی اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیجئے، اپنے مقبول اور اپنے محبوب اور اپنے چہیتے اور اپنے لاڈلے اور اپنے منتخب بندوں میں، اپنے ولیوں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرما لیجئے۔ پیارے اللہ اس مجمع میں کتنے ایسے ہوں گے کسی کے ابا کا کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ اللہ بچہ کتنا بھی بڑا ہو ماں باپ کو نہیں بھلا سکتا، وہ باپ کا پیار سے بیٹا کہنا کیسے بھلا سکتا ہے، اور وہ باپ کا ماں کو ہسپتال لے جانا اور پھر ماں کی گود میں 10,000 مرتبہ سے زیادہ جس ماں نے گودی میں اٹھایا ہو اس ماں کو بچہ کیسے بھول سکتا۔ پھر وہ ماں خود گیلے میں سوتی تھی، ہمیں سوکھے میں سلاتی۔ اللہ بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے ماں باپ کا تو بچہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ کتنے لوگ ہیں جب گھر جاتے ہیں ابا کا پلنگ دیکھتے ہیں، وہ کچن میں ماں کے کھڑے ہونے کی جگہ دیکھتے ہیں، ساری رونق کے باوجود انہیں اپنا گھر اچھا نہیں لگتا، سوچتا ہے ابا کس کو کہوں گا، ماں کس کو کہوں گا۔ اللہ جب سر میں درد ہوتا تھا امی کو کہتے تھے، پوری رات بے چین ہو جاتی تھی، اور آج کہتے ہیں سر دکھتا ہے تو آگے سے جواب ملتا ہے ابھی سو جاؤ صبح دوائی لے لو۔ اللہ ہماری ماں نے ہمیں اسکول بھیجا تھا، مدرسے بھیجا تھا، ناشتہ باکس ہمارے لیے تیار کرتی۔ میرے عزیزو جو باپ کے ہاتھ سے 25 پیسے میں جو مزہ تھا کیا آج وہ 25 لاکھ میں ہے؟ تو کیا ان ماں باپ کو بھول گئے؟ کیا انہیں بڑی رات بڑے دن یاد کریں گے؟ روزانہ اچھی مرغیاں کھاتے، اللہ ہمیں ان کے لیے 10 روپے ایصال ثواب کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ جن کے ماں باپ نہیں وہ سوچتے ہوں گے کاش میرے ماں باپ ہوتے، آج معافی مانگ لے۔ اور اللہ عجیب حال ہے جن کے ماں باپ موجود ہے وہ سامنے بولتے بولتے تھکتے نہیں ہیں، مقابلہ کرتے کرتے تھکتے نہیں۔ جس ماں باپ نے ذریعے کے طور پر بولنا سکھایا اسی ماں باپ کے سامنے اپنی زبان کی طاقت کو آزماتے ہیں۔
اللہ جن کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ان کی قبر کو نور سے منور فرما، جن کے ماں باپ موجود ہیں انہیں قدردانی کی توفیق عطا فرما، اور ماں باپ کے سامنے ہم منطق نہ چلائے اللہ ہمیں ایسے فیصلے فرما۔ آج کی اس مجلس کو، کل کی مجلس کو قبول فرما، جو نعت پڑھی گئی اسے قبول فرما، یہ جو باتیں ہوئی اللہ اپنے فضل سے قبول فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو معاف فرما۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اس مجمع کو، پورے عالم والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، پوری دنیا والوں کو اللہ ہدایت عطا فرما، چلتے پھرتے آپ سے باتیں کرنے کی، درود شریف استغفار پڑھنے کی، نمازوں کا اہتمام کرنے کی، اللہ والوں سے جڑنے کی، راہ خدا میں وقت لگانے کی، جمعیت کی مبارک محنت سے جڑنے کی، اور اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانے کی، اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی، اور ٹرننگ پوائنٹ لینے کی، اور سچی توبہ کی۔ اللہ مرنے سے پہلے ہم تمام کو توفیق اور سعادت عطا فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو معاف فرما۔ اللہ اس پورے مجمع کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامه مع المصطفى صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔